الرحمن الرحيم عن عبد الله بن الشقيق رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء رواه أحمد وأبو داود والنسائی۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، نماز میں رونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہانڈی کے جوش کی آواز آ رہی تھی۔ اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داود اور امام نسائی ان تینوں نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی نماز میں برابر متوجہ رہتا ہے جب تک بندہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ جب بندہ توجہ ہٹا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ اس حدیث کو بھی امام احمد، امام نسائی اور امام ابو داؤد انہوں نے روایت کیا ہے۔ حاضرین، سب سے پہلے نماز پڑھنے کے کچھ آداب، کیسے نماز پڑھنا ہے، اس تعلق سے دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ نماز کی کیا طریقہ ہے، طریقہ بولنے سے پہلے اس کے کچھ آداب، کہ ان آداب کا خیال رکھ کر نماز پڑھیں۔ میں ایک بات آپ کو کہوں، قرآن مجید میں آتا ہے اتلو ما اوحی پارہ ہے کہ نماز پڑھو، نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کیا ہے؟ تمہیں منکر سے اور فحشا سے، یہ دونوں برائیوں کے نام۔ برائیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ایسی برائی جسے آدمی سب کے سامنے کرتا ہے، بے حیائی، بے حیائی کے ساتھ جو کرتا ہے اس کو فحشا بولتے ہیں۔ منکر عام برائی کو منکر بولتے ہیں۔ نماز ایسی چیز ہے جو دو قسم کی برائیوں سے بھی انسان کو روکتی۔ تو نماز انسان آدمی پڑھتا ہے تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی برائیوں سے رکنا چاہیے۔ پہلی چیز اس کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی نماز پڑھتا ہے، ایسا تصور کر کے نماز پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور ذہن میں لائے۔ اگر یہ تصور لانے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے تو یہ تصور تو کم سے کم لا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا لا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو دیکھ رہا ہو۔ یہ تصور، اس کو بولتے ہیں نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ تصور، یہ دوسری چیز ذہن میں رکھیے۔ تیسری چیز نماز کے بارے میں جو چیز ذہن میں رکھنے کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابھی انشاءاللہ آپ بھی اس دور سے گزریں گے جب سخت گرمی ہوتی تھی، جب اونٹنی کے بچوں کے پیر گرمی کی وجہ سے اوپر اٹھ جاتے تھے، ریت سے اوپر اٹھ کر کے چلتے تھے، ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں آرام پہنچاؤ۔ کیا بولتے تھے؟ ارحنا، لفظ یاد رکھیے، ارحنا یا بلال۔ یہ پنکھے کو کیا بولتے ہیں عربی زبان میں؟ معلوم، مروحہ۔ عربی زبان میں پنکھے کو مروحہ بولتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں آرام دیتا ہے۔ وہی مروحہ کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا، ارحنا، اے بلال ہمیں تم آرام پہنچاؤ، جوس پلا کر کے نہیں، اذان دو، اذان دینے کے بعد ہم نماز پڑھیں گے، نماز سے ہمیں کیا ملے گا؟ آرام، سکون ملے گا۔ اس سے ہمیں بات یہ معلوم ہوئی نماز وہ ہے جس سے سکون ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے یہی کہا کہ تم ہمیں آرام پہنچاؤ نماز کے ذریعے سے، ارحنا یا بلال۔ ان تین چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک، نماز وہ ہے جس سے آدمی برائیوں سے رکتا ہے۔ دوسرا، نماز اس طریقے سے پڑھیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ہوں، یا یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہو۔ تیسری چیز یہ ذہن میں رکھ لیں کہ نماز سکون کا نام ہے، اطمینان کا نام ہے، نماز شور شرابے کا نام نہیں ہے اور حرکتیں کرنے کا نام نماز نہیں ہے۔ اس تعلق سے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کو سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی، نماز پڑھتے تھے، صحابی کہتے ہیں آپ کے سینے میں ہانڈی، آپ دیکھیے کبھی ہانڈی کس طریقے سے کھولتی ہے، ہانڈی جس طریقے سے کھولتی ہے اس طریقے سے آپ کے سینے میں رونے کی آواز آتی تھی۔ سوچیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں روتے تھے، ایسا روتے تھے گویا کہ ہانڈی کھول رہی ہے، آپ کے سینے سے اس طریقے کی آواز آتی تھی۔ کتنا اللہ سے آپ ڈرتے تھے ہوں گے، کیسے آپ کی نماز کے اندر خشوع ہوتا تھا ہوگا، آپ اندازہ لگا لے سکتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہماری نماز کیسی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی کہ آپ کے سینے سے کھولنے کی آواز آتی ہے۔ کبھی ہمارے سینے سے آئی ہے؟
غور کیجئے, سینے سے تو دور کی بات ہے, امام صاحب کی قرات لمبی ہو رہی ہے تو دور کی بات ہے کہ ہم روئیں اس قرات پر. ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کب امام صاحب ذرا راگ کریں گے اور اللہ اکبر بول کر رکوع پر جائیں گے, ہماری کیفیت. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کا طریقہ جو بتا رہے ہیں, اس کو بولتے ہیں خشوع اور خضوع. کیسے نماز کے اندر خشوع لائے, نماز کے اندر خضوع کس طریقے سے لے کر آئیں. ایک یہ حدیث, اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اللہ کا تصور لے کر کے آئیں اور اپنے گناہوں کو یاد کریں. یہ ایک اور چیز کے ساتھ ملا لیں, عبادت میں نماز سب سے بڑی عبادت ہے نہیں ہے؟ بالکل عبادت ہے. عبادت کس کو بولتے ہیں آپ میں سے بتائیں, کوئی بھی عبادت کس کو بولتے ہیں؟ عبادت کس کو بولتے ہیں؟ بولیں آپ میں سے کوئی, عبادت کیا ہے؟ جی چلیے میں بولتا ہوں, سن لیجئے, کبھی دوبارہ پوچھوں گا تو بولیے. عبادت, عبادت کا جو لفظ ہے, عبادت کا معنی ہے ذلت. کیا معنی ہے؟ التذلل, ذلت. آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل بنا لے. آپ جانتے ہیں طریق محبت, عربی زبان میں بار بار کہا ہوں میں, طریق محبت اس راستے کو بولتے ہیں جہاں لوگ زیادہ چلتے ہیں. جہاں لوگ زیادہ چلتے ہیں تو وہ راستہ ذلیل ہوتا ہے, بار بار لوگ چلتے ہیں. اسی طریقے محبت سے عبادت کا لفظ بنا ہے, ہم لوگ اپنے آپ کو ذلیل کر لیتے ہیں. جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو دو چیزوں کا تصور اپنے ذہن میں لا لیجئے. پہلی چیز یہ, ہم گنہگار ہیں. ہم کیا ہیں؟ گنہگار ہیں. یہ نماز ہمارے گناہوں کو دھو دے گی. حدیث میں پڑھا ہے آپ نے, نماز گناہوں کو دھوتی ہے, نماز گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. یہ چیز تصور میں لا لیں, ہم مجرم ہیں. ایک دوسرا تصور یہ لا لیں, ہم ذلیل ہیں, ہم محتاج ہیں, فقیر ہیں, ذلیل ہیں. اللہ کے سامنے کھڑ رہے ہیں تو کیسے کھڑیں گے, کیا آداب سے کھڑیں گے؟ یہ تصور ذہن میں لائیں گے تو رونا بھی آئے گا, گر گرانا بھی آئے گا, خود بخود ذہن کے اندر سینے سے وہ آواز بھی نکلے گی جو ہانڈی کے اندر کھولتے ہوئے نکلتی. یہ تصور آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اسی تعلق سے ایک اور حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی. کچھ باتیں جو نماز میں نہیں کرنی ہے, وہ باتیں میں احادیث کی شکل میں دو حصوں میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے بتاؤں گا. وہ باتیں جو نماز میں کرنا ہے, جس کا جواز احادیث سے دیا گیا ہے, اور وہ باتیں جو نماز میں نہیں کرنی ہے, انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا. پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کو سن لیں. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال, حضرت ابو ذر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یزال اللہ مقبلا علی العبد, برابر اللہ تبارک و تعالی بندے کی نماز میں متوجہ رہتا ہے. کتنی اچھی بات, برابر اللہ تبارک و تعالی بندے کی نماز میں متوجہ رہتا ہے. مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کی نماز کو دیکھ رہا ہے, ہر ایک کی نماز کی طرف متوجہ ہے کہ فلاں آدمی, فلاں شخص میرے لیے عبادت کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی پورے غور سے اس کی طرف متوجہ ہے. کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں. جیسے ہی بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں اس کی توجہ میری طرف نہیں ہے تو میں کیا اس کی طرف توجہ کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توجہ کو پھیر لیتا ہے. حدیث ہے بھائی, میرے الفاظ نہیں ہے. جب تک بندہ نماز میں متوجہ رہتا ہے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کی نماز میں رہتا ہے. جیسے ہی بندہ جو ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے, یا کپڑوں کو جھٹکنا شروع کر دیتا ہے, یا پیروں کے اندر کی جو ہے الجھنوں کو دور کرنا شروع کر دیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز سے اپنے چہرے کو, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ کو پھیر لیتا ہے. ایک بات, اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ نماز میں ہم برابر متوجہ رہیں. نماز کی ہر ایک چیز میں ہم یہ تصور رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. آپ نے یہ بھی سنا ہے نماز کے اندر شیطان بہکاتا ہے. شیطان کا بہکاؤ کیا ہے؟ نماز میں یہ تصور ہمیں رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہی نہ رکھنا ہے یا کوئی دوسرا رکھیں گے, نہیں, ایک ہی تصور رکھنا ہے. ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ کچھ باتیں ہیں نماز کی, انشاءاللہ ترتیب سے میں بتاؤں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرے. آمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم. السلام علیکم.